حسین یا حسین یا حسین السلام حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین السلام. فرما رہے تھے اور میں گزارش کرتا ہوں عالی جناب حضور الاسلام المسلمین ذاکر اہل بیت جناب مولانا ڈاکٹر سید ظہیر حیدر نقوی صاحب سے کیوں آئیں اور بارگاہ علی مقام میں برسر منبر ہو کر اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرے درود سے الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيم على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمآثر الجعفرية والحلوم الكاظمية والهجج الرزوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوا على محمد وعلى محمد. محترم معزز سامعین گرامی قدر کرم ہے مادر شبر و شبیر جگر گوشے رسالت مآب جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا اور خصوصی کرم ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کہ جنہوں نے مجالس اعضاء کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. یہ مجالس کوئی تشیع نے توجہ میری طرف رہے، یہ مجالس مولویوں کی دین نہیں ہے، یہ ذاکروں کی دین نہیں ہے، یہ مجالس جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی دین ہے. میں نے کل بھی اس ذیل میں کچھ عرض کیا تھا. مجلسوں کی بانی جناب زینب ہیں. جب جناب زینب کو
دربار یزید سے رہائی ملی تو جناب زینب نے یہی کہا یزید سے کہ ہمارے لیے گھر خالی کرا تاکہ ہم اپنے ماجائے کے اوپر جی بھر کر کریا کر سکیں۔ 3 روز تک شام میں ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے کیمرے کے سامنے یہ باتیں کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، نہ جانے کون کہاں سے کیا اٹھا کے مس یوز کر لے، مگر چونکہ حالات کا تقاضا ہے کہ کہوں۔ ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی سب کچھ ہے تو یہ خام خیالی ہے۔ اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے امام صادق کا فرمان بھی یاد رکھیے گا، ہے نا۔ عید نوروز تو یاد ہے، بہت سے لوگ میرے پاس پوچھ رہے تھے کہ جی عید نوروز ہے۔ کچھ لوگوں کو اعمال تو یاد ہیں مگر امام صادق کی وہ حدیث بھول گئے۔ امام صادق کا فرمان سب سنیں، نوجوانوں تم نئی نسل ہو، مستقبل ہو قوم کا، تم سننا۔ امام صادق کا فرمان ہے کہ شیعہ وہ ہے، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو، ہمارے غم میں مغموم ہو۔ صرف مصلی کے اوپر آنسو بہا لینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ سے بڑے بڑے نمازی ہیں، کسی کو نماز کے اوپر تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو رات بھر عبادت کروں گا 23ویں کی شب۔ یاد رکھنا بڑے بڑے نمازی ہیں جو دوسرے فرقوں کے اندر ہیں، اور مختار جعفری صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمان تو 2 ہیں، قتل ہونے والے بھی مسلمان، ہے نا، قتل ہونے والے بھی مسلمان، قتل کرنے والے بھی مسلمان۔ یہ میں نہیں، یہ جعفری صاحب پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھنا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، جعفری صاحب سر اٹھائیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو بلاسٹ کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو کشمیر کی وادی کو سرخ سے خون سے سرخ کر دیتے ہیں، ہے نا۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو سیریا میں روزے کے قریب میں یا عزاداران جناب سیدہ کو بموں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو لوگوں کو گھروں سے نکال کر قتل کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میں ان سے عرض کروں گا کہ مسلمان 2 ہیں، مسلمان ایک نہیں ہے، مسلمان 2 ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ جناب ابراہیم کی دعا ہے، خلیل خدا کی دعا ہے، معمار کعبہ کی دعا ہے، شجرۃ الانبیاء کی دعا ہے نا۔ جس جو خلیل بھی ہے، جو امام بھی ہے، جو نبی بھی ہے، خلت کا عہدہ جس کے پاس ہے، کعبے کو تعمیر کرنے والا ابراہیم ہے، یعنی صاحب شریعت نبی ہے ابراہیم، اولو العزم پیغمبر ہے ابراہیم۔ وہ کہتے ہیں پروردگار ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا۔ سمجھے مسلمان کے خد و خال، سمجھے مسلمان ہوتا کیا ہے۔ کیا کہا کہ مجھے اپنا مسلمان بنا لے۔ کیا کہا؟ ربنا وجعلنا، دعا کی ہے کس نے؟ جناب ابراہیم نے دعا کی ہے، پروردگار ہمیں اپنا مسلمان بنا لے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت کو بھی اپنا مسلمان بنا لے۔ ابراہیم کا دعا کرنا بتاتا یہ ہے کہ مسلمان کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ ابراہیم کو کیا ضرورت تھی دعا کرنے کی؟ ابراہیم تو نبی بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے۔ یہ تو ابراہیم تو شجرۃ الانبیاء بھی ہے، خلت کا عہدہ جس کے پاس ہے، امامت کا عہدہ جس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے پروردگار مجھے اپنا مسلمان بنا لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان 2 ہیں۔ ایک طرف تو ابراہیم جیسا نبی خود کو مسلمان ہونے کی دعا کرے، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں زمانے میں کہ سینے پہ سن رکھ کر کلمہ پڑھوانے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلسوں کے بینروں کو پھاڑنے والا مسلمان نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو بینر لگانے والا مسلمان، ایک طرف بینر اکھاڑنے والا مسلمان۔
میڈیا پہ نگاہ ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا. کل امروہہ میں جو آپ کہیں ملک ہندوستان ہے, ہمیں ہندوستان کی گورنمنٹ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے مسلمانوں کے بیچ میں نہیں چھوڑا کہ جہاں چولانی جیسے بدبخت ہوں. ہائے ہائے ہائے, میں نے جملہ کہہ دیا. کل کا واقعہ ہے کہ مسجد امروہہ کی مسجد میں ایام امیر المومنین کی مناسبت سے سنیے گا اور پہچانیے گا مسلمانوں کو, بینر لگائے جا رہے تھے. کس لیے کہ شہادت امیر المومنین ہے, پرسہ دیا جائے گا, مگر نام نہاد مسلمان آئے, ان بینروں کو جلا دیا, ان بینروں کو پھاڑ دیا. اب پتہ چل گیا نا مسلمان دو ہو گئے. ایک تو ایسا ہی مسلمان جسے ابراہیم خود کو مسلمان کہے, ایک ایسا مسلمان جو خیمے جلانے والا ہو, جو در پہ آگ لکڑیاں لے کر آنے والا ہو. یعنی جملے اس طرح کہوں گا تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. مسلمان دو ہوئے, ایک ہمارے جیسا مسلمان, ایک ان جیسا مسلمان. مسلمان دو ہوئے, یعنی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو کہتے ہیں نا, یاد رکھنا مسلمان دو ہو گئے. ایک طرف دل جلانے والا مسلمان, ایک طرف دل جلانے والا مسلمان, ایک طرف سر کاٹنے والا مسلمان, ایک طرف وہ بھی مسلمان جس کا سر کاٹا جا رہا ہے, ایک طرف سینے پہ سل رکھ کے کلمہ پڑھوانے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے, ایک طرف جناب یعقوب جیسا نبی خود کو مسلمان کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان دو ہوئے. ہمارا کام یہ ہے ہم مسلمان کو پہچانے, ہمیں کون سا مسلمان بننا ہے, ہمیں سلامتی والا اسلام دیکھنا ہے, ہمیں سلامتی والا مسلمان دیکھنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ مسلمان سے نہ پوچھیں کہ مسلمان کون ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن سے پوچھیں کہ مسلمان کون ہے. کہ بیدار ہو جائیے. ہمارا کام یہ ہے. قرآن نے تو بار بار عقلوں سے خطاب کیا ہے کہ تعقل کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں. تو قرآن سے پوچھو کہ مسلمان کون ہے, قرآن سے پوچھو. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن والا مسلمان اور ہے. ایک تو وہ جسے قرآن مسلمان کہے, ایک وہ ہے جسے مسلمان کہے, ایک وہ ہے جسے قرآن مسلمان کہے. بصارتوں میں فرق ہے, نگاہوں میں فرق ہے. یاد رکھنا ہماری نگاہیں جو دیکھتی ہیں ضروری نہیں ہے وہی دیکھ رہی ہو جو قرآن دیکھ رہا ہے. پیچھے والا مجمع بیدار ہو جائے. جو قرآن کی نگاہیں دیکھتی ہیں, یہ بھی تمہید کی منازل ہے تاکہ بات سب کو سمجھ میں آئے. یہ قرآن کی نگاہیں اور ہیں, ہماری نگاہیں اور ہیں. قرآن ابراہیم کو مسلمان کہتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد بھی مسلمان ہے. قرآن کہتا ہے یعقوب بھی مسلمان ہے, ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ آتنکواد بھی مسلمان ہے نا. قرآن کہتا ہے یوسف بھی مسلمان ہے, یوسف کے لیے مسلمان کا لفظ آیا ہے, اسماعیل کے لیے مسلمان کا لفظ آیا ہے. قرآن کی نگاہ دیکھتی ہے کہ یوسف بھی مسلمان ہے, مسلمان کی نگاہ دیکھتی ہے کہ خیمہ جلانے والا بھی مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بصارتوں میں فرق ہے, اس کا مطلب یہ ہوا نگاہوں میں فرق ہے. اب پہچانے ضروری نہیں ہے جو قرآن دیکھ رہا ہو مسلمان بھی دیکھ رہا ہو. آئینہ دکھاؤں, آیت آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر یسجدان. سورج بھی ستارہ کرتا ہے, ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے. والنجم والشجر یسجدان, ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے, پیڑ بھی سجدہ کرتا ہے. کوئی مسلمان مجھے آ کر بتائے, کوئی مفتی صاحب مجھے آ کر بتائے, کوئی مفسر مجھے آ کر بتائے, کیا اس نے کبھی ستارے کو سجدہ کرتے دیکھا؟ کیا اس نے کبھی پیڑ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا؟ بھئی قرآن نے تو آیت بھیجی نا, والنجم والشجر یسجدان. ستارہ بھی سجدہ کرتا ہے, پیڑ بھی سجدہ کرتا ہے. کوئی مسلمان آ کے بتائے اس نے کبھی پیڑ کا سجدہ دیکھا ہو, اس نے کبھی ستارے کو سجدہ کرتے دیکھا ہو؟ مسلمان کہیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھا. تو میں پوچھوں گا, سینے پہ گھٹنا رکھ کے پوچھوں گا, یہ بتا قرآن کی آیت غلط ہے کہ صحیح؟ یہ بتا قرآن کی آیت غلط کہ صحیح؟ تو ہر مسلمان کہے گا کہ قرآن کی آیت صحیح ہے, قرآن کی آیت صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بصارتوں میں فرق ہے. جو قرآن کی نگاہ دیکھتی ہے مسلمان کی نگاہ نہیں دیکھتی ہے. یہ در علی سے دوری کی وجہ ہے. اگر در علی پہ آتے تو ستارے کا سجدہ ملتا, اگر در علی پہ آتے تو پیڑ کا سجدہ ملتا. دل بولا, دونوں ہاتھ بلند کر کے گفتگو یہیں سے بڑھے گی. اگر در علی پہ آتے تو ستارے کا سجدہ ملتا, اگر در علی پہ آتے تو
پیڑ کا سجدہ ملتا ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے علی کو صحرا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جاگنا نوجوانوں، میں نے علی کو صحرا میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ علی قیام میں گئے تو درخت قیام میں تھا، علی نے رکوع کیا، درخت نے رکوع کیا، علی سجدے میں گئے، درخت سجدے میں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیڑ کا بھی سجدہ حق، ستارے کا بھی سجدہ حق، قرآن کی ہر آیت حق ہے نا۔ ضرور نہیں کہ مسلمان کی جو نگاہیں دیکھے وہ قرآن کی نگاہوں والا دیکھ لے، ہے نا۔ مسلمان کی نگاہ تو کچھ اور دیکھتی ہے۔ آ گیا دربار خلافت میں مسلمان، لمبی داڑھی ہے، کرتا بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، آ کر دربار خلافت میں دعویٰ کر دیا، حاکم وقت سنو، میں مرغ بسمل کو کھاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کب بنا ذبح کیے مرغ کھاتا ہوں۔ اچھا، اور سنو، میں ایک ایسی چیز پر ایمان لایا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ اچھا، اور سنو، میں بنا دیکھے گواہی دے دیتا ہوں، پہچان نہ در علی کو، میں بنا دیکھے گواہی دیتا ہوں، اور فتنہ اور فساد کو دوست رکھتا ہوں۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بس ہو گئی میری گفتگو تمام۔ جلاد کو حکم دیا، سنو، یہ شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرغ بسمل یہ کھاتا ہے، بنا دیکھے گواہی یہ دیتا ہے، ایسی چیز پہ ایمان رکھتا ہے جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہے۔ ادھر جلاد تلوار لے کر بڑھا، اس نے فریاد کی، سلمان نے کہا ٹھہر جا۔ تو کیا ہوا کہ دیکھو، ایمان کا فیصلہ تب ہوگا جب کل ایمان آ جائے گا۔ ابھی کچھ باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، سنیے گا، ابھی کچھ باقی ہے، تب بہت کچھ باقی ہے۔ اب کیا باقی؟ یہ تو کھلم کھلا شریعت محمدی کا مذاق بنا رہا ہے، اس کی گردن مارنی چاہیے۔ کہ تم کون ہوتے ہو شریعت محمدی کو رائج کرنے والے؟ شریعت محمدی کو رائج کرنے والا رسول خدا کا وصیہ بھی موجود ہے کہ بلائے جائے، علی دروازے سے باہر نکلے، علی کے دروازے کا، علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی دروازے سے باہر آئے، دربار میں آ گئے، کہنے لگے کہ کیسا شور ہے، کیسا ہنگامہ ہے، یہ کیسا تماشا ہے، کہ یہ علی دین الہی کا مذاق بناتا ہے۔ کون؟ کہ یہ سامنے جو اعرابی ہے جس کی لمبی داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کہتا ہے کہ بغیر ذبح کیے ہوئے مرغ کھاتا ہوں، بغیر ایسی چیز پہ ایمان رکھتا ہوں جو نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے، بنا دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہ ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ کہ یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں یہ مومن ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں کہتا ہوں یہ مومن۔ یا علی یہ کیسے مومن؟ کہ اس نے کیا کہا؟ کہ پھر سے کہو۔ کہنے لگا یہ بھی مومن تھا نا۔ کہنے لگا سنو، میں مرغ بسمل کو کھاتا ہوں، بغیر ذبح کیے ہوئے جانور کھاتا ہوں۔ علی کہنے لگے سنو، یہ بتاؤ تم نے کبھی مچھلی کو ذبح کر کے کھایا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور دوسرا کہ یا علی یہ کہتا ہے کہ ایسی چیز پر ایمان لایا ہوں نہ چلنا جانتی ہے نہ بولنا جانتی ہے۔ علی کہتے ہیں تو یہ بتا کہ تو نے قرآن پاک کو کب چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو نے قرآن کو کب اپنی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگا یا علی یہ کہتا ہے کہ میں بغیر دیکھے گواہی دیتا ہوں۔ کہ یہ بتا تو نے اللہ کو کب دیکھ لیا؟ تو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اگر علی نہ ہو تو شریعت کا ایک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب نوجوانوں جملہ سننا کہ یا علی یہ کہتا ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اب علی چپ ہو جائیں گے۔ یا علی یہ کہتا ہے کہ فتنہ و فساد کو دوست رکھتا ہوں۔ علی نے قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ بتاؤ تم میں کون ہے جو مال کو پسند نہیں کرتا، جو فتنے کو پسند نہیں کرتا، جو اولاد کو پسند نہیں کرتا؟ کہنے لگے یا علی ہم سے قتل ہو جاتا، یہ تو مسلمان نکلا۔ پتا چلا نا کہ بصارتیں اور ہیں، قرآن کی نگاہ اور ہے، مسلمان کی نگاہ اور ہے۔ اب فیصلہ کر لیجئے کہ مسلمان ابو سفیان کو مسلمان کیوں کہتا ہے، ابو طالب کو کافر کیوں کہتا ہے؟ دونوں کی بصارتوں میں فرق ہے، دونوں کی بصارتوں میں فرق ہے۔
जिन्हें पेड़ का सजदा नजर ना आया, जिन्हें सितारे का सजदा नजर ना आया, उन्हें अबू तालिब का कलमा कहां से नजर आ जाएगा। अबू तालिब खुद कलमतुल्लाह है, वसीय नबी का नाम अबू तालिब। और मैं जो कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल रहूंगा, अली ने ऐसे रसूल खुदा की खिदमत की कि जान का नजराना पेश कर दिया। और जब कहा ना तवज्जो के साथ, अली तो वो हैं, अच्छा खुद सोच लीजिए कि अली को अल्लाह ने कितने कमालात दे दिए कि अगर अली बिस्तर पे सो जाए तो अल्लाह जैसा खरीदार बनकर आ जाए। अब शायद मुझे नहीं मालूम कि किसके दिल में उतरी, किसके सर से गुजर गई। ये आए मर्जी, ये आए रजा गवाह है इस बात की। वलैलतुल मुबीन, जब कहा ना या अली सब मुझे मारने के लिए आए हैं, सुनिएगा तवज्जो के साथ। या अली, मक्के में जिसके बलबूते जिंदगी गुजर रही थी वो अबू तालिब न रहा। आज लोगों ने इजमा किया है, दारुन नदवा, देखिए इनके मराकिज के नाम भी तो ऐसे ही है ना। दारुन नदवा उस जगह का नाम है जहां रसूल खुदा को मारने की साजिश की गई थी। अगर वैसा ही कोई इदारा कायम कर लिया जाए तो समझ सकते हैं कि वहां से क्या क्या साजिशें नहीं होंगी। ये दारुन नदवा तमाम, ये जुमला तशय्युन ने नहीं लिखा, सब तारीख में लिखा। जो मंसूबा बनाया गया वो दारुन नदवा में मंसूबा बनाया गया, रसूल खुदा को कत्ल कर दिया जाए। तमाम कबीले आ गए। तवज्जो के साथ अब पहचानना कि अली ने एक रात की मर्जी देकर, अल्लाह एक रात की नींद देकर अल्लाह की मर्जी कैसे खरीदी। या अली तवज्जो, मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं। वो मेरा चचा अबू तालिब नहीं रहा कि मक्के में जिसके भरोसे हम जिंदा रहे थे। या रसूलुल्लाह, जब तक अबू तालिब का बेटा है, क्या कहा था जनाब अबू तालिब ने दावत जुलशम, जुमला सुनना, क्या कहा था कि भतीजे जो कहना कहो, इनमें किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारा बाल भी टीका कर दे। वही अली ने कहा जब तक अबू तालिब का बेटा है आपको ऊपर कोई निगाह नहीं उठ सकती। अगर किसी ने तिरछी निगाह से आपको देखा तो आपकी निगाह ये अबू तालिब का बेटा निकाल देगा। भाई तवज्जो के साथ खुश होकर सुनना। कयाली फिर सो जाओ, कयाली में सो जाता हूँ यानी का लेट जाओ। तवज्जो की बात याद रखना। देखिए इंसान लेट तो सकता है अपनी मर्जी से। शायद मैं पहली मर्तबा अपनी प्लाट के मेंबर से हिजरत पढ़ने लगा हूँ। इंसान सोएगा तब जब नफ्स मुतमईन होगा। अगर कोई डिस्टर्ब हो, अगर परेशानी हो, अगर किसी का सुबह में कर्ज लौटाना हो, पैसे ना हो तो सो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि नफ्स मुतमईन नहीं है। हाँ, अगर कोई बेगैरत हो तो सो सकता है। मैंने पूरी तारीफ पढ़ ली है। या अली सो जाओ, क्या है कुरान की आयत, मा ताखुज़ुहु रसूल फखुज़ुहु मा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अब जो रसूल कहे उसे मानना है, सिर्फ लेटना नहीं। हाजी साहब क्या कहा? या अली सो जाओ। अब लेटना नहीं है बल्कि अब सोना है। और जुमला सुनिएगा अगला, कितना खूबसूरत जुमला है। या अली, आज अली बनकर नहीं बल्कि मोहम्मद बनकर सोना है। क्या? इसलिए कि इनमें उठता हूँ, इनमें बैठता हूँ, मेरे चलने का अंदाज जानते हैं, बैठने का अंदाज जानते हैं, मेरी हर हरकत और सकनात से वाकिफ है। आज तुम्हें मेरी सोने में नकल करनी है ताकि इन्हें सोते में मैं मोहम्मद लगूं। तवज्जो, या अली अपना अमामा मुझे दो, मेरा अमामा तुम ले लो। यही तो उसूल है ना सुलाने का। या अली अपना लिबास मुझे दो, मेरा लिबास तुम ले लो। या अली मेरी रिदा तुम ले लो, अपनी रिदा मुझे दो। या अली मेरी चादर ओढ़ कर सो जाओ। सुनिएगा, ये फैसला बार बार नबी ने किया है कि मेरे बाद बिला फस्ल खलीफा अली है। बार बार कभी अशीरा के मौके पर जहां मौका मिला, क्या समझते हैं कि हिजरत में रसूल खुदा ने अपनी वसीयत का ऐलान नहीं किया बल्कि जमाने को बताया, सुनो अगर मेरा बिस्तर कभी खाली देखो तो उस बिस्तर पर सबसे बड़ा हक अली का है। ये पीछे वाला मजमे जो सोया हुआ है ना, इसकी तवज्जो खुसूसी वहां से जलील शाह साहब की तरफ से भी मुझे बेदारी का सबूत मिल जाना चाहिए। अब सुनिएगा,
سنیے گا، یہ بھی تو بتا رہے تھے پیغمبر، اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے سے میں چلا جاؤں، یاد رکھنا کہیں مت جانا، علی کے پاس چلے جانا، یا علی لیٹ جاؤ۔ میں کہوں گا پیغمبر اکرم توجہ، آپ کو علی کو آپ کے بستر پہ سونا ہے، انہیں محمد بنا دیجئے، اپنی نالین دے دیجئے، تاکہ اگر یہ جھانک کر دیکھیں تو نالین آپ کی دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ رسول سویا ہے، علی چلا گیا ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہے انہیں محمد بنا دیں، توجہ آپ کیوں علی بنتے ہیں، توجہ آپ کیوں علی بنتے ہیں، انہیں محمد بنا دیجیے، انہیں سلا دیجیے اپنے بستر پہ، آپ کے بستر پہ سونا جو ہے، کافروں کو چکمہ جو دینا ہے، آپ کیوں علی بنتے ہیں؟ عجب نہیں میرا پیغمبر آواز دے گا، تمہیں نہیں معلوم کم سے کم دروازے سے باہر 40 کافر تلواریں ہاتھ میں ننگی لیے کھڑے ہیں، کم سے کم 40 تلواریں ہیں جو ننگی ہیں، جو میرے خون کی پیاسی ہیں، ان کے درمیان سے گزر کر جانا ہے، اگر علی لگوں گا تو کوئی ٹوکے گا نہیں۔ وہی تو ہوا، وہی ہوا۔ اب تاریخ کہتی ہے، اب توجہ، تاریخ کے ہو بہو فکر رہی ہے، پیغمبر اکرم نے دہلیز سے باہر نکلے، زمین سے مٹی اٹھائی، پھونک ماری، کافروں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ اب میں کہوں گا پیغمبر اکرم اگر آپ ہاتھ کا اشارہ کر دیتے کیا کافر اندھے نہ ہو جاتے؟ اگر آپ ایسے کر دیتے کیا ان کی آنکھوں پہ پردے نہ گر جاتے؟ کہاں پڑ جاتے ضرور۔ کہ یا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ آپ نے مٹی اٹھا کر، آپ نے تراب اٹھا کر کافروں کی طرف پھونک کیوں ماری کہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی؟ کہ میں نے بتانا چاہتا ہوں تم سے مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اندر تو ابو تراب سویا ہوا ہے۔ جیتے رہیں یار، سلامت رہیں علی کا نام لینے والے، گودیا آباد رہیں علی کو سلام کرنے والی، حسین کے لیے علی کے لیے ماتم کرنے والے سلامت رہے، شاد و آباد رہے وہ بچے جو نام علی لے کر مسکراتے ہیں۔ یہ نام علی ماں کی شرافت کا نتیجہ ہے۔ یہ تم یا علی کرتے ہو نا، توجہ میرے پاس سندیں ہیں، جو تم یا علی کرتے ہو نا، تم یا علی نہیں کرتے ہو، بلکہ یہ علی تم سے حرام زادوں کے گردنوں کو تمہارے پاؤں سے کچلواتا ہے۔ جب تم علی کرتے ہو نا تو حرام زادوں کے دلوں میں بڑا درد اٹھتا ہے۔ دیکھیے مجبوری ہے کہ میرے سامنے مجمع ایسا ہے کہ ہر چیز کا حوالہ چاہتے ہیں۔ اب کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ حشام کا جملہ بھولنا نہیں، جو حشام نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ مجھے جعفر صادق کے صحابیوں کا ایک ایک جملہ میرے دل کے اندر درد پیدا کر دیتا ہے، کہ پوری تقریر نہیں، صرف ان کا یا علی کہنا دل پہ خنجر چلتا ہے۔ تو تمہارا یا علی کرنا یہ نہ جانے کتنے حرام زادوں کو ان کی زندگی میں ہی مار دیتا ہے۔ علی کرتے رہا کرو، علی ہی یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ علی کی حدیثیں ہیں میرے پاس، ہے نا، اب اگر کسی نے پڑھی نہیں، اگر کسی نے سنی نہیں، اس میں ان کا قصور نہیں تاریخ لکھنے والوں کا۔ جس نے ایک مرتبہ علی کہا اس نے ایک مرتبہ قرآن کو ختم کر لیا۔ آئیے گا، دکھاؤں گا، میرے پاس آئیے گا۔ ابھی ہم مسلح پہ روئیں، صرف مسلح پہ روئیں۔ یاد رکھنا عبادت مسلح ہی نہیں ہے، مجلس حسین سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے، فرش اعضاء سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ فرش اعضاء پہ مادر حسین ہوتی ہیں، فرش اعضاء پہ مادر حسین ہوتی ہیں، اور یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے فرش اعضاء۔ اب سنیے، اب وہاں سے پیغمبر اکرم کہیں گے کہ مجھے علی بن کر اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو درمیان سے گزروں تو کوئی ٹوکے نہیں۔ اب سنیے گا اور پہچاننا کہ کس طریقے سے
علی کو اپنا جانشین جگہ جگہ بنایا. رسول خدا چلے, چھپ کر گئے نا بھائی, بولیے نا, چھپ کر گئے تبھی تو اپنی جگہ علی کو سلا کر گئے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ نبی گئے. اب ایک بہت بڑی شخصیت تاریخ کی رسول خدا کے پیچھے دھیمے دھیمے نکل پڑی, پہنچ گئے, نکل پڑی. اب تاریخ کے جملے کہوں گا, اب یہ خطابت کے جملے نہیں ہوں گے, نہ میرے جملے ہوں گے. اب رسول نے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنی, ہائے ہائے ہائے, اب جملہ اتنا پیارا آ رہا ہے کہ حلال زادوں کے چہروں کے اوپر ضرور مسکراہٹ بکھیر دے گا. ادھر رسول نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے, چال تیز کر دی, پیچھے چلنے والا اور تیز تیز چلنے لگا. پیغمبر نے اور رفتار بڑھائی, چلنے والے نے اور تیز تیز پیچھے کرنا شروع کیا. رسول سمجھے کہ میرے پیچھے کوئی کافر آ رہا ہے. مسئلہ تو حل ہو چکا. علی میں اور تاریخ اسلام کی بڑی شخصیتوں میں یہی تو فرق ہے. ایک طرف سوتے ہوئے علی کو کافر دیکھ کر محمد سمجھے, ایک وہ شخصیت ہے کہ محمد جسے کافر سمجھے. ایک رات دو شخصیتیں, ایک کو سوتے میں لوگوں نے محمد سمجھا, ایک کو محمد نے اپنے پیچھے کافر سمجھا. ایک مقام پر پیغمبر نے اس کی کلائی پکڑ لی. وہی ہے نا, میرے استاد کہا کرتے تھے جب ہاسٹل میں رہتے ہیں نا, مدرسوں میں, ابھی چوری بھی ہو جاتی ہے نا, بچپنا ہوتا ہے سب لوگوں کا, کہ جس پہ تمہیں شک ہونا کہ چوری کر سکتا ہے, تمہاری الماری میں پیسے ہیں, اپنی چابی اس کے پاس ہی رکھ دو, اب وہ خود حفاظت کرے گا تمہاری الماری کی, ہے نا. ابھی پیغمبر اکرم نے کلائی پکڑ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی, بولیے نا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی خبر کر دے. پیغمبر لے گئے اپنے ساتھ. اب کہاں لے گئے یہ بتاؤں گا تو ساری بات پر کھل جائے گی. میں چاہتا ہوں کچھ باتیں جو پردے میں رہ جائیں, مجموع تو بڑا صحیح نہ سمجھ جائے گا. اب کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی نے چیخ ماری. کیوں ماری؟ کہ سانپ دیکھ لیا تھا. یاد رکھنا, یہ سانپ کو نہیں دیکھا تھا, بلکہ منافقت کا سینے میں ایک دریا تھا جو موج بن کر باہر ابل کر آیا تھا, تاکہ سگنل مل جائے, پتا چل جائے کہ کہاں ہے اللہ کا نبی, پتا چلے تلاش ہے, تاکہ ڈھونڈنے والے ادھر بھی تو دیکھیں ادھر بھی کوئی ہے. یہ سب معاملات تھے, ہے نا. اب خود سوچ لیجئے, ادھر تو اچھا چلو ہم مانتے ہیں کہ دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا, صدق دل سے سچائی کے ساتھ ڈر گئے تھے. سنیے کیا ہوا تھا, سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے. اچھا پھر بھی شرم نہیں آتی اس علی سے مقابلہ کرتے ہوئے. ایک طرف تو وہ ہے جو سانپ کو دیکھ کر چیخ مار دے, ایک طرف وہ علی ہے جو کہ ہمارے میں سانپ اگر آ جائے تو اس کے دو ٹکڑے کر دے. اب مقابلہ کرو. اچھا جملہ ہجرت روک دیتا ہوں, یہ گہوارے کا بھی تذکرہ سن لیجئے. بہت سے لوگوں نے سنا تھا 13 رجب میں علی رضوان صاحب آئے تھے یہاں, تو بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا, واقعہ نہیں پڑھا. اب سن لیجئے گا, قرآن مجید نے یہ اژدہے کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. اللہ نے ارشاد ہوا, توجہ عظمت امیر المومنین کے لیے سننا, ماں تلکا بے یمین کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. توجہ, موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے. قالا عصایا, پروردگار یہ میرا عصا ہے. اچھا کیا کرتے ہو اس سے؟ اتوکل علیہا, جب تھک جاتا ہوں تو اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں. سننا, عصا کا کام, پہلا کام کیا, یہ روایت نہیں یہ قرآن ہے, وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, دوسرا کام, جب میری بکریوں کو بھوک لگتی ہے تو میں اس عصا سے پتے جھاڑتا ہوں. یعنی یہ عصا وسیلہ ہے میری بکریوں کو ان کے رزق پہنچانے کا. دو کام ہے, ایک تو موسیٰ کی ٹیک ہے, موسیٰ کا عصا, بلیا معارب فیہا اخری, اور اس میں بہت سارے فائدے اور بھی ہیں, ہے نا. پہلا فائدہ کیا کہ موسیٰ کا عصا اس کی ٹیک ہے. امیر المومنین کے لیے جملے کے فقرے ہیں. السلام علیکہ, جب آپ امیر المومنین کی زیارت پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک فقرہ پڑھتے ہیں, السلام علیکہ یا عصا اللہ, اے اللہ کے عصا علی آپ پر سلام ہو. سننا, کیا کہا, اے اللہ کے عصا آپ پر سلام. عصا موسیٰ کے دو کام, پہلا کام کیا موسیٰ کی ٹیک, دوسرا کام کیا اس کی بکریوں کے رزق.
क्या अगर मूसा का आसा इतना काम करता है तो अल्लाह के आसा में, क्या अल्लाह के आसा में, क्या अल्लाह के आसा में ये करामतें ना होगी? मैं कहूंगा परवरदिगार, मूसा का आसा आसाए मूसा, मूसा की टेक है, आपका आसा अली है, क्या आप भी अली के ऊपर टेक लगाते हैं? आवाज कुदरत आएगी कि जाहिल न बन, मैं बदन नहीं रखता जो अली के ऊपर टेक करूं। अली मेरी टेक नहीं है बल्कि मेरी खुदाई की टेक है। परवरदिगार क्या मतलब? कि अगर अली सजदा न करता तो लोग मुझे खुद से खुदा समझते। मेरी टेक नहीं, खुदा की टेक नहीं, खुदाई की टेक है। जुमला सुनना, महसूस करना। अगर ये सजदा न करता तो लोग इसे खुदा समझ बैठे थे। इसने सजदा करके बताया कि खुदा है, तो पता चला कि खुदा है, वरना कैसे दलील काटते? इब्राहिम ने क्या कहा था? सुनना, कुरान मजीद है, पढ़िएगा कुरान। जब इब्राहिम पैदा हुए ना, इब्राहिम ने देखा रात को सितारा, माँ ने छुपा दिया था ना पत्थरों में। सब जानते हैं बुत परस्ती का जमाना था, पूरा वाक्य नहीं पढ़ूंगा, ये तो इसलिए बताऊं लोग ये नहीं कहते कि आपने कैसे कहा कि अली को लोग खुदा मान लेते। सुनना, नुसैरी के दावे के ऊपर दलील कायम हो जाती। अब इब्राहिम को कहते ही है कि एक दिन में इब्राहिम का कद इतना बढ़ता जितना एक महीने में, एक महीने में इब्राहिम का जिस्म इतनी नुमाई पैदा करता था कि जितना एक साल में बढ़ता है। चंद दिन में जनाब इब्राहिम चलने फिरने के काबिल हुए। अब रात में गार से निकलते हैं, पत्थर हटा कर देखा, पहली मर्तबा सितारा चमक रहा है, कहने लगे ये मेरा खुदा है। कुरान पढ़ना, ये मेरा। अब सुबह छुप गया। इब्राहिम कहते हैं जो छुप जाए वो खुदा नहीं। ये कुरान पढ़ रहे थे आपकी, तो आपको मैंने इशारा किया था हसन साहब, है ना। उसके बाद चांद को देखा, ये इससे बड़ा है, ये मेरा खुदा है, ये मेरा। जब वो छुप गया, कहा जो छुप जाए वो खुदा नहीं। सूरज का ये सबसे, सूरज को देखा, ये सबसे बड़ा है, ये मेरा खुदा है। अब वो ढल गया, कहा जिसे गुरूब हो जाए वो मेरा खुदा नहीं। अब सुन लेना क्या कहा? अब नमरूद के दरबार में आ जाओ, छोड़ दो उस बात को, अब नमरूद के दरबार में आ जाओ। नमरूद ने कहा मैं खुदा हूँ। इब्राहिम ने कहा तू खुदा नहीं? कहा नहीं मैं खुदा हूँ। कहा खुदा तो वो है जो जिंदा को मारता है और मुर्दे को जिंदा करता है। इसने कहा नमरूद ने ये काम मैं भी कर सकता हूँ। कहा करो। एक आजाद बैठा था, जिंदा है कहाँ? कत्ल कर दिया। कहा मैंने इसे मार दिया। अच्छा मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा? कहा बुलाओ सजाए मौत के कैदी को, जिसे फांसी होनी थी उसे आजाद कर दिया। देखा ना, मैंने मरने वाले को छोड़ दिया, मरने वाले को जिंदगी दे दी, तो जिंदा बैठा था उसे मार दिया। जनाब इब्राहिम कहते हैं मामला तो फंस गए ना। कहते हैं सुनो, खुदा तो वो है जो मशरिक से मगरिब की तरफ सूरज को निकालता है। खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल कर दिखा। अब याद नहीं आया जब अली की नमाज असर कज़ा हो रही थी, अली ने डूबते हुए सूरज के गिरबान में हाथ डालकर उसे मगरिब से मशरिक की तरफ खींचकर बता दिया था। अगर अली सजदा न करते तो लोग ये कह देते कि इब्राहिम ने बताया था जो मगरिब से सूरज निकाले वो खुदा है। अली ने जैसे ही मगरिब से खुदा, जब से मगरिब से सूरज को निकाला तो अली समझ गए कहीं ऐसा ना हो कि नुसैरी के दावे के ऊपर दलील कायम हो जाए। अली ने सर को सजदे में रख दिया और कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये तो अली के फजाइल। अब मैं मचल रहा हूँ कि कितना फजाइल पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं, मगर टाइम नहीं है। ये तो वाकयात हैं। अब अगर कोई हरामजादे, अगर हराम, देखो ये अली समझ में आ ही नहीं सकता। नजसुल विलादत लोगों के दिलों में ना आ सकता, उनके ज़हनों में आ सकता, आ ही नहीं सकता। सातों दुनिया दे दो नहीं आ सकता, ये फितरत होती है उनकी। अच्छा आयत तो पूरी कर लूं, इजाजत है? ये रिस्क भी तकसीम करता है, ये रिस्क का वसीला है, ऐसा है ना। तो अली तो अल्लाह के हसन है। अली बैठे हुए थे मस्जिद कोफा में, ऐसे इशारा किया, लोगों ने कहा या अली ये क्या कर दिया? कहा मैंने रिस्क तकसीम कर दिया। एक मुनाफिक था, कहने लगा या अली अब परेशान ना होना कि रिस्क अल्लाह ही देता है, याद रखना रिस्क एक नहीं होता, रिस्क बहुत तरह का होता है। इल्म भी रिस्क है, इल्म भी रिस्क है, इताअत भी रिस्क है, अल्लाह की इताअत सिखाना भी रिस्क है, मार्फत इलाही भी रिस्क है
ہے نا, یہ سب چیزیں علی سے پھوٹتی ہیں. یہ علی تو علم کا دروازہ ہے نا, تو کبھی شک نہ کرنا. علی نے اشارہ کیا, کیا ہوا, منافق تھا. یا علی یہ کیا کیا, تب نے رزق تقسیم کیا. کہاں, پوری مخلوقات میں. اچھا دیکھتے ہیں علی کیسے رزق تقسیم کرتے ہیں. علی تو دلوں کا حال جانتا ہے نا. گھر گیا, چیوٹی کو لیا, ڈبیا میں بند کیا, جیب میں رکھ کے پھر آ گیا. اگلے دن مولا کائنات سمجھ گئے کہ کوئی آیا ہے منافق جس کے دل میں منافقت کا ذریعہ موج مار رہا ہے. علی تو منافقت باہر نکالنے والے ہیں نا. علی نے پھر اشارہ کر دیا, کہا یا علی یہ کیا کیا, کہا میں نے رزق تقسیم کر دیا. یا علی سوچ لو, کہاں تقسیم ہو گیا, تقسیم ہو گیا. کہا یا علی ہو سکتا ہے کوئی مخلوق رہ گئی ہو. علی کے چہروں پر شکن آئی, لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کہا جاہل مشکوک النسب, اگر یقین نہیں آتا تو جیب سے ڈبیا نکال کر دیکھتا کیوں نہیں. اب جو اس نے جیب سے ڈبیا نکالی تو حیران تھا. چیوٹی کے منہ کے اندر چاول کا نصف دانہ تھا, 6 مہینے کی غذا دے دی. یہ اصل لا ہے, یہ اللہ کی عصا ہے. اب آگے سنیے گا, اللہ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی اس کا کام ہے. پروردگار اور بھی بہت سے کام ہیں. کہا نہیں, ایک کام میں بھی بتاتا ہوں. پروردگار کیا کام, توجہ اب سمجھنا علی کو. پروردگار کیا کام, القی عصاک, اپنے عصا کو زمین پر پھینکو. جناب موسیٰ نے عصا جیسے زمین پر پھینکا. اب قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, ہے نا. اب وہ ایک اژدہا بن گیا, سانپ نہیں بنا, اژدہا بن گیا. ثعبان مبین, ایک اژدہا بن گیا. اب موسیٰ گھبرائے. کتنے برس کے موسیٰ, 40 سال کے ہیں موسیٰ. کتنے سال کے, کہا خذھا, موسیٰ پکڑو اسے. موسیٰ ڈرے. کہا اللہ نے لا تخف, ڈرو نہیں. اب کو یہ کہ مولوی صاحب آپ نے کیوں کہا کہ موسیٰ ڈرے, میں نے نہیں کہا, قرآن نے 4 بار کہا ہے, یہ آیت 4 بار ریپیٹ ہوئی ہے. کیا کہا موسیٰ لا تخف, ڈرو نہیں. اس کا مطلب موسیٰ ڈرے. لا تخف موسیٰ, ڈرو نہیں, خذھا, پکڑو اسے. جب اللہ نے کہا تو موسیٰ نے پکڑا تو پھر سے وہ عصا بن گیا. اب سمجھ لو, موسیٰ کے پاس کوئی باہر سے اژدہا نہیں آیا تھا. موسیٰ کے پاس اپنا عصا ہی اژدہا بنا تھا, ہے نا. 40 برس کا موسیٰ, پہچاننا علی کیا ہے, پہچاننا علی کیا ہے. موسیٰ کے پاس کہیں باہر سے اژدہا نہیں آیا تھا چل کر, بلکہ موسیٰ کا اپنا عصا تھا. اور موسیٰ نے جب پکڑا اس عصا کو, اور موسیٰ کچھ دن کا نہیں تھا بلکہ موسیٰ 40 برس کا تھا, یعنی 40 برس کا موسیٰ تھا. عصا کوئی باہر سے اژدہا نہیں آیا تھا, اپنا عصا تھا. موسیٰ جب پکڑنے لگے تو ڈرے. یہ موسیٰ تھے جو 40 برس کی عمر میں اپنے عصا جو اژدہا کی شکل میں تھا پکڑتے ہوئے ڈرے. ابھی علی 40 برس کا نہیں, 40 دن کا بھی نہیں ہے, 4 دن کا ہے. علی کہ ہمارے کے پاس اژدہا آ گیا. علی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے جبڑے کو پکڑا, چیر سے اس کو چیر دیا. فاطمہ بنت اسد نے دیکھا, آواز دی, میرے لال تو حیدر ہے. یہ حیدر کیسے بنا جانتے نا, سانپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں, بولیے, بولتے نا, ہاں جی آواز آ گئی, کیا بولتے ہیں, بول دیں حیتن, کیا بولتے ہیں, حیہ, سانپ, در پھاڑنے والا. جب یہ آیا نا اژدہا, اس نے خوف اور تلاطم برپا کر دیا تھا. پتہ ہے آپ کو, یہ ایک سرکش اژدہا تھا جو مدینے میں آ گیا. سر شام لوگ دروازے بند کر لیا کرتے تھے, نہ جانے کس کے گھر میں آ جائے گا اژدہا. بڑا ہیبت ناک تھا. جب یہ علی کے جھولے کے پاس آیا, علی نے کے پاس جیسے ہی آیا تو علی نے دونوں ہاتھوں سے, 4 دن کا علی ہے, ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے جبڑے کو پکڑا, ایک جھٹکے سے چیر دیا. اب جیسے زمین پہ گرا تو علی جھولے کے اوپر سے جھک کر اس کا نظارہ کر رہے تھے. فاطمہ بنت اسد کی دور سے نگاہ پڑی, دیکھا کہ کہیں میرا لال جھولے سے گر نہ جائے, اس لیے کہ آدھا سینہ جھولے کے باہر تھا. فاطمہ بنت اسد جیسی قریب آئی, کیا دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو تڑپ رہا تھا, اپنے خون میں لطپت تھا. فاطمہ بنت اسد نے فوراً کہا, میرے لال تو حیدر ہے, سانپ کو پھاڑنے والا ہے. یہی وجہ ہے جب مرحب کے مقابلے میں علی گئے ہیں اور مرحب نے آواز دی تھی علی کے سامنے کہ انا الذی سمتنی امی, ہے امی مرحبا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. علی نے فوراً للکار کر کہا تھا, انا الذی سمتنی امی حیدرا.
تمام ہوا. 10 منٹ ہے میرے پاس ہے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مگر ظاہر سی بات ہے مجبوریاں ہوتی ہیں وقت کی نا. صلوات پڑھیں محمد و علیہ. یہ حیدر کرار 3 دن کی عمر میں ازدر کو چھین دیا. اچھا بات کہاں چل رہی تھی؟ ہجرت. چند جملے اور سن لیجیے. ایک رات ہے 2 معصوم ہیں. سنیے گا کافر کون ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. ایک رات 2 معصوم ایک بستر پہ سو گیا, ایک بستر سے چلا گیا, یعنی ایک ہجرت کر گیا. جانے والوں نے سونے والے کو بھی دیکھا, جانے والے کو بھی دیکھا. نہ سونے والے کی پہچان ہوئی نہ جانے والے کی پہچان ہوئی. نہ سونے والے کو پہچان سکے نہ جانے والے کو پہچان سکے. اما بھیا کافر شیعہ نہیں ہوتا بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو زمانے کے معصوم کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, وہ کافر ہوتا ہے. انہوں نے جانے والے کو بھی دیکھا, سونے والے کو بھی دیکھا. نہ جانے والے کا پتہ چلا نہ سونے والے کی خبر ہوئی. ابھی پتہ نہیں چلا. کافر وہ ہوتا ہے جو امام کو نہ پہچانے. صلو علی محمد و آل محمد. امامت کی معرفت بہت ضروری ہے. امامت کی معرفت بہت ضروری. اگر عبادت کا لطف لینا چاہتے ہو, اگر عبادت کا لطف لینا چاہتے ہو, یہ دعائے کمیل علی نے سکھائی. میں نے کل دعائے کمیل پڑھی تھی نا آپ کے سامنے. یاد رکھنا یہ میں نے استنباط کیا ہے قرآن مجید کی ایک آیت سمجھ کر تفسیر کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے چند صفحات پڑھنے سے. حاجی صاحب ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. سمجھ کر معرفت کے ساتھ ایک آیت پڑھ لیں بہتر ہے صفحات ختم کرنے سے. دعائے کمیل کا مطلب سمجھ میں نہ آئے, معرفت میں ڈوبے ہوئے جملے ہیں لکھے, ایک جملے پر غور کر لیں. ہاں نکل کہتے ہیں نا جب ایک استاد پڑھاتا ہے نا بچوں کو, توجہ اب میں تمام کر چکا ہوں ہے نا, یہ کچھ باتیں نصیحتیں ہیں. جب استاد کلاس میں بچوں کو پڑھاتا ہے نا, جب آئی ایس پی سی ایس کی کلاس چلتی ہے, ایک بچہ کامیاب ہو جائے بس کافی ہوتا ہے پورے بیچ کے لیے. میری محنت مکمل ہو گئی. علی نے دعائے کمیل کے جملے عطا کر دیے, ایک جملے کی معرفت ہو جائے. معرفت ملے گی کہاں؟ ملے خالی رٹنے کا نام اسلام نہیں ہے. آپ سے بڑے بڑے رٹنے والے ہیں, پورا قرآن ایک ایک سانس میں ختم کر دینے والے موجود ہیں. کام رٹنے سے نہیں چلے گا, کام سمجھ کر پڑھنے سے چلے گا. ہمارا شیعہ وہ تھوڑا کچھ معاملات پراگندہ ہیں. صلوات علی محمد. یہ تو بہت تھا پڑھنے کا, مگر تمام کرتا ہوں. ہمارا شیعہ وہ ہے, امام صادق نے فرمایا, جو ہمارے غم میں مغموم ہو, ہماری محبت میں, ہماری خوشی میں خوش ہو. لہذا مصلی پہ عبادت تب کام آئے گی جب ان کی معرفت ہو, جب ان کی محبت. اچھا اب صبح آنا تھا کسی, میں تمام کر چکا, بس جا کر سن لیجیے گا. مقام فضا میں ایک جملہ کہوں گا. صبح آنا تھا محمد کو, دہلیز سے باہر آئے علی. کافر تو طاق میں کھڑے تھے نا کہ اللہ کا نبی آئے گا آتے ہی قتل کر دیں گے. اب جیسے ہی علی کے اوپر نگاہ پڑی کسی کی ہے نا, فوراً کہنے لگا دوسرے کافروں کی طرف دیکھ کر, سنو کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. کپڑے وہی, چادر وہی, دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. انگشت بدندان ہے سب مکے کے کافر. ارے سویا تو محمد تھا, یہ جاگا تو علی ہے. ایک کافر کوہنی مار کے دوسرے کافر سے کہتا ہے بھاگو. کیا ہوا؟ کہ ہوا کیا نہیں, کہ خنجر چھپاؤ. اور کیا ہو گیا؟ ارے ہوا کیا نہیں. کہ پھر کہتے کیوں بھاگو؟ کہ اتنے وجہ بتاؤں اتنے بھاگو. کہ ہوا کیا؟ کہ سنو وہ رحمت یزدان تھا, یہ قہر جلی ہے. سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے. احباب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو. ارے تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی.
تم نے جسے سمجھا تم نے جسے سمجھا کہ محمد اور علی ہے، یہ ہجرت کی شب علی سو گئے ہے نا، سو گئے. سونے کے خالق کو نیند کا اختیار تو اللہ کو ہے نا. علی کا سونا اتنا پسند آیا، بے دل نے دل میں فیصلہ کر لیا، ایسا سونا ملے گا نہیں، خرید لیا جائے. آواز قدرت آئی، سونے والے سونا بیچے گا؟ کہا پروردگار اگر تجھ جیسا خریدار ہو تو ضرور بیچے گا. کیا چاہتے ہو؟ تم مرضی کا مالک بنا دے. اللہ نے آیت بھیج دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں، اور اللہ تو بڑا مہربان ہے. خود سوچئے، جس نے ایک رات سو کر اللہ سے اس کی مرضی خرید لی ہوگی، اس نے جا کر عبادتوں سے کیا کیا نہ خرید لیا ہوگا. یہ تو ایک توجہ کے ساتھ ہے، یہ تو علی کی ایک رات کی نیند تھی. جب کسی نے کہا نا یا علی کیسی رات گزری، جب اللہ کے نبی اور توجہ کے ساتھ یہ آخری فکر ہے مجلس رحمت کو تمام ہونا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب علی غار میں اللہ کے نبی سے جا کر ملے، یا علی رات کیسی گزری؟ کہ اللہ کے نبی جیسا آج سویا ہوں ایسا کبھی نہ سویا. جیسا آج سویا ایسا کبھی نہ سویا. اس لیے کہ اگر ایسا نہ سوتے تو اللہ آج مرضی نہ خریدتا. اللہ نے ایک رات کی نیند خرید لی تو اللہ نے مرضی بیچ دی. اور جب عمرو بن عبد ود کے سر کے اوپر علی کی تلوار لگی تو رسول خدا نے میدان احزاب میں اعلان کیا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک تلوار کا وار جو علی نے عمرو بن عبد ود کے سر پہ مارا وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان سے بولا علی مولا، علی بولا، علی بولا، علی اللہ مولا، کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. دونوں ہاتھ بلند کر کے ضربت. اب خود سوچئے، علی کی عبادتیں چھوڑ دیجئے، ریاضتیں چھوڑ دیجئے، بچوں کی کفالت چھوڑ دیجئے، ایک ضربت دیکھ لیجئے. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ثقلین پوری کائنات، یہ بھی وہ بھی. ثقلین دونوں پوری کائنات کی جتنی عبادت ہے صبح قیامت تک. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یعنی پوری کائنات کی عبادت ایک طرف، اس میں نوح بھی ہیں، کائنات میں آدم بھی ہیں، کائنات میں ایوب بھی ہیں. یعنی آدم سے لے کر اور صبح قیامت تک آنے والے آخری فرد تک سب کی عبادتیں ایک طرف. علی کی عمرو بن عبد ود کے سر پہ پڑنے والی تلوار ایک طرف، اور افضل ہے سب کی عبادتوں سے، افضل من عبادت الثقلین. وما خلق، اب انسان نہ سمجھنا، جن بھی ہیں عبادت کرنے والے. وما خلق الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. اللہ نے کہا یعنی عبادت کرنے والوں میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں. ثقلین میں سب آتے ہیں، سب کے اوپر افضل علی کی ضربت ہے. اتنا مہربان ہے علی. یہاں موجود ہیں لوگ کہ علی اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ جاتے جاتے اس کے بارے میں کچھ کہنا. یہ ابن ابی الحدید معتزلی جو قصیدہ اس نے کہا ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی گنبد پہ آج تک تحریر ہے. اس کا شعر یہ ہے، یا علی اگر آپ کے اوپر نماز میں درود نہ بھیجا جائے تو نماز نہیں ہوتی.
اگر نماز میں علی کے اوپر درود نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. مختار صاحب اب توجہ کے ساتھ، یہ علی اتنا مہربان علی ہے، یہ آل محمد اتنے مہربان ہیں. علی مال غنیمت میں شہد مل گیا، علی کے حصے کا شہد آیا تو علی نے، شہد بڑی نعمت ہے نا، علی نے کوفے کے یتیموں کو جمع کر لیا اور علی اپنی انگلی سے انہیں شہد چٹا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ علی اپنی انگلی سے شہد چٹا رہے ہیں. کسی نے کہا یا علی ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلی سے شہد کیوں چٹا رہے ہیں؟ آپ یہ اپنے ہاتھ سے خود چاٹنے، بچے خود چاٹ لیتے. علی نے کہا سنو، انہیں شہد کی شیرینی کا تو پتہ چل جاتا ہے، انہیں شہد کی شیرینی کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ یتیم ہیں، انہیں باپ کی انگلی کی شیرینی کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے اس لیے انہیں چٹایا. اتنا مہربان علی. آپ علی کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھ گئے. علی کے فخر کے اوپر ضربت لگی کہ پوری کائنات ہل گئی. جبرائیل آسمان کے بیچ میں صدا دینے لگے کہ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. علی کی بیٹیوں کے کانوں میں جب یہ صدا گئی تو زینب دلگیر تڑپ کر کہتی اللہ کیا ہوا میرے شاہ حجاز کو؟ بابا ابھی تو گھر سے گئے تھے نماز کو. حسن و حسین دوڑے ہوئے مسجد میں گئے. حسن کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ خون میں ڈوبا ہوا حیدر کرار محراب مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے ہاتھوں سے خاک اٹھاتا ہے، اپنے زخم میں بھرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. علی تو شہادت کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اس لیے کہ علی کے اوپر زمانے نے بڑا ظلم کیا. علی نے خیبر فتح کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. علی نے صفین فتح کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. علی نے احد و بدر میں بڑے بڑے سورما کو پچھاڑ کر نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. عمرو بن عبد ود کو مار کر ضربتوں الثقلین کی عبادت سے افضل اپنی ضربت کی سند لے کر نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. مرہم کا جبڑا توڑ کر نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. اگر کہا تو جب علی کے سر پہ ضرب لگی تو علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا. عزادارو جانتے ہیں یہ تلوار علی کے کہاں تک آ گئی تھی؟ جب لعین نے تلوار ماری تھی تو تلوار علی کی پیشانی تک درائی تھی. تاریخ کہتے علی نے کہا حسن ذرا نماز تمام کراؤ. حسن نے نماز تمام کرائی. بس جلدی جلدی چند فطرے کہوں گا، اس کے بعد ایک روایت پڑھنی ہے آپ کے سامنے. تاریخ کہتی ہے کہ حسن نے نماز تمام کرائی. اب علی کو آغوش میں لے کر حسن اور حسین بیت الشرف کی طرف چلے. ایک مرتبہ جیسی گھر کے باہر پہنچے، علی نے آواز دی حسن چاہنے والوں کو رخصت کرو. کہ بابا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میری بیٹی زینب مجھے اس حال میں دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی. ارے زینب کی آواز کوئی نامحرموں کے کانوں میں نہ جائے. میں کہوں گا یا علی، ارے زینب کی آواز کا اتنا پردہ آ کر دیکھیے. ارے یہی کوفے کا بازار ہے، منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹی آ گئی، یہ نبی کی نوازی آ گئی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. ہاں عزادارو جملے سنیے گا، تاریخ کے جملے سنیے گا. تاریخ کے جملے یہ ہیں، ایک مرتبہ چاہنے والوں کو رخصت کیا، علی گھر میں آ گئے. اب 19 تاریخ گزر گئی. 19 والے دن علی سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا. علی تنہا اپنے گھر میں رہے. کبھی بار بار طبیب آتا تھا، کبھی چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ طبیب نے علی کے سر کے زہر کا معائنہ کیا. ایک مرتبہ زہر کا معائنہ کر کے کہنے لگا مولا حسن کی خدمت میں کہ علی کو اس وقت دودھ کی شدید ضرورت ہے.
علی کے پاس وقت نہیں ہے. اگر وصیتیں سننا چاہتے ہو تو علی کے لیے دودھ لے آؤ تاکہ زہر کا اثر چند لمحوں کے لیے کم ہو جائے. ہاں عزادارو، میں نے تاریخ میں دیکھا کہ علی کے دروازے کے باہر یتیم تھے جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے. میں کہوں گا یا علی، ارے کوفے کے یتیم آ گئے، کربلا میں آ کر دیکھیے علی اصغر پیاسا ہے، پانی کا ایک قطرہ میسر نہیں. 20 کی شب گزر گئی، آواز گریہ بلند کر لیجیے عزادارو. 20 کی صبح آئی. اب علی نے نماز صبح کے لیے حسن و حسین سے کہا کہ مجھے محراب میں بٹھا دو. حسن و حسین نے 20 کی صبح ایک مرتبہ علی کو محراب میں بٹھا دیا. علی نے بیٹھ کر نماز ادا کی. ایک مرتبہ علی نے کہا کہ آج میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ مجھ سے مل سکتے ہیں. تاریخ کہتی ہے علی کے چاہنے والے علی کے پاس آئے. ایک مرتبہ کسی نے کہا یا علی ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. اب علی کی وصیت سننا، یا علی ہمیں نصیحت کیجئے. علی کہتے ہیں، مشکل کشا امیر المومنین کہتا ہے کہ سنو، ارے تمہارے لیے یہی نصیحت ہے. کل میں تم میں تھا، کل کو تم میں نہ رہوں گا. سنو، نماز کی پابندی کرنا، اول وقت نماز پڑھنا. کہ سنو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا. میں کہوں گا یا علی، ارے یتیموں کی بار بار کیوں وصیت کرتے ہیں؟ آ کر دیکھیے، ارے سکینہ یتیم ہے، کوئی سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی درے مارتا ہے. کوفے والوں یتیموں کا خیال رکھنا. علی نے کہا تیسری وصیت سنو، اے کوفے والوں، اگر اسیر تمہارے شہر سے گزرے تو اسیروں کا خیال رکھنا، ان پہ پتھر نہ برسا دینا. علی کہتے ہیں، اس کے بعد علی کہتے ہیں کہ اے کوفے والوں، سلونی قبل ان تفتدونی. اب یہ بڑا درد سے بھرا ہوا جملہ تھا، اس پہ چیخ مار کے رونا. علی کہتے ہیں کوفے والوں جو چاہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھولو. یہ علی نے ایک جملہ آگے اضافہ کیا. علی کہتے ہیں مگر ہاں خیال رہے آج علی کمزور ہو گیا ہے، جو بھی پوچھنا مختصر پوچھنا. سلونی آج سے پہلے بہت بار کہا تھا مگر کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کم پوچھنا. آج 20 تاریخ کو علی کہتے ہیں کوفے والوں جو چاہے پوچھ لو مگر خیال رہے جو بھی پوچھنا کم پوچھنا، اس لیے کہ علی کمزور ہو گیا ہے. ایک مرتبہ حسن سے کہا میرے چاہنے والوں کو رخصت کر دو، میرے چاہنے والوں کو رخصت کر دو. حسن نے سب کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. علی کبھی بے ہوش ہوتے ہیں، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں. شام کا وقت تھا، علی کو جو مغرب کے بعد ہوش آیا، ایک مرتبہ علی نے آواز دی ابوالفضل عباس میرا لال کدھر ہے؟ آواز گریہ بلند کرنا. یہ آپ کے آنسو جتنے پسند ہے اس سے زیادہ آپ کی آواز گریہ پسند ہے امام کو. امام فرماتے ہیں میرا عباس کہاں ہے؟ ام المؤمنین خوش ہو گئی، میرے عباس کو علی نے یاد کیا ہے. عباس کو قریب لایا گیا. ایک مرتبہ عباس کی کلائی علی نے پکڑی، ایک مرتبہ عباس کے بازو پر بوسہ دیا. ام المؤمنین نے دیکھا، پھر دوسرے بازو پر بوسہ دیا، پھر تیسرا بوسہ دیا، پھر بوسہ دیا. ام المؤمنین دیکھتی جا رہی ہے، حیرت کی انتہا نہ رہی. جب علی بار بار عباس کے بازو پر بوسہ دے رہے تھے، ام المؤمنین تڑپ گئی، کہنے لگی والیو وارث یہ میرے عباس کے بازوؤں پہ کیسے بوسے ہیں؟ کہا ام المؤمنین ارے یہ دونوں بازو کاٹ دیے جائیں گے. ارے میری شجاعت کا وارث عباس غازی، فرات کا کنارہ. علی کو غش آ گیا. سننا عزادارو قیامت کے مسائل. ایک مرتبہ علی غش سے چونکے کہنے لگے سید سجاد کدھر ہے؟ میرا زین العابدین کدھر ہے؟ زین ابن آوازی بابا، ارے زین العابدین آپ کے سرانے ارے پائے پکڑ کے رو رہا ہے. 5 برس کا زین العابدین ہے. مولا سجاد کو مولا علی نے بلایا کہ سجاد تو میری بیٹیوں کے قافلے کا سالار ہے. اے سجاد تجھے دربار سے گزرنا ہوگا. آواز گریہ بلند ہو گئی نا.
اور جملے کہوں گا قیامت کے جملے ہیں، کیسے برداشت کرو گے؟ کہتے ہیں میرا حسین کہاں ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کسی کو نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسن نے آواز لگائی، حسین نظر نہ آئے۔ حسن چلے تو کیا دیکھا؟ ایک حجرے میں حسین تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ حسین تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، حسین تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ حسین کا بازو پکڑا، حسن بابا کے پاس آئے کہ بابا حسین آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا میرے لال حسین صبر کرو، میرے لال حسین اتنا کیوں رو رہے ہو؟ حسین نے قیامت رقم کر دی۔ حسین کہتے بابا جب میرا نانا گیا تھا، ارے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا تھا، جب اماں گزری تھی آپ نے سینے سے لگا لیا تھا۔ اے بابا اب آپ جا رہے ہیں، ہمارے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ ہمیں سینے سے کون لگائے گا؟ بابا ہم یتیم ہو رہے۔ ایک منٹ مجلس رحمت تمام، میں نے تمام کر دیا مسائل، آوازیں کے لیے بلند کر لیجیے۔ علی کہتے ہیں کہ میری زینب کہاں ہے؟ زینب قریب آئے، تاریخ کہتی ہے علی نے اپنے ہاتھ سے سر کو پکڑا، زینب کے شانے پہ اپنے سر کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ بابا اپنی بیٹی کے کاندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کان میں کوئی لفظ کہا جسے کسی نے سنا نہیں۔ جب زینب دربار یزید میں پہنچی، جب دربار کے باہر پہنچی، زینب نے کہا یا علی مدد۔ سجاد نے کہا اماں کیا تھک گئی ہو؟ نہیں سجاد، میرے بابا علی نے کہا تھا جب دربار یزید میں جاؤ مجھے پکار لینا، علی ساتھ جائے گا۔ میں نے اپنے بابا کو پکارا ہے، وہ میرا بابا آ گیا ہے۔ علی نے آخری ہچکی لی، کچھ رات باقی تھی کہ علی جہاں سے گزر گئے، ارے کوہرام مچ گیا کہ علی ہائے مر گئے۔ علی کو غسل و کفن دیا جانے لگا، علی کا جنازہ اٹھایا جانے لگا، بیٹیوں نے مصائب پڑھنے شروع کر دیے۔ بابا ارے زینب کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، ارے زین العبادہ بڑھا لو تو جائیو، صحت تو ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو۔ بابا نماز